ہدایت کی فضائیں یہ ہوائیں، قول خدا کی قول نبی کی یہ صدائیں۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، جس طرح دین اور اس کا طریقہ کار قیامت تک کے لیے ایک ضابطہ ہے، وہ بدلے گا نہیں، اسی طرح اس دین کے قائم رہنے اور اس کے باقی رہنے اور اس کی تکمیل کا جو طریقہ محنت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، وہ بھی قیامت تک بدلے گا نہیں، قیامت تک بدلے گا نہیں۔ کوئی شخص کتنی کوشش کر لے، کتنا علم حاصل کر لے اور کتنی فقاہت پیدا کر لے اپنے اندر، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کے طریقے کا بدل پیش نہیں کر سکتا، اپنی ساری فقاہت سے اور اپنی ساری علمی استعداد کے باوجود ناممکن بات ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف استنجے کا جو ایک طریقہ ہے اس طریقے کا متبادل پیش کر دیں، اس سے ساری دنیا کے فقہاء، علماء، محدثین، مجتہدین سب کے سب اس سے قاصر ہیں، سب عاجز ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اصل یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے آپ کا طریقہ استنجا قیامت تک کے لیے ہے۔ جن احمقوں کے دماغ میں شیطان نے یہ بٹھا دیا ہے کہ یہ سنت زمانے کی ہے، زمانے کی سنت نہیں ہے، وہ سمجھ لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے زمانے کا نبی سمجھتے ہیں، اپنے زمانے کا نبی نہیں سمجھتے، ابھی کیا ہوگا؟ ان کا خیال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے نبی ہیں، اس لیے بہت سی چیزیں وہ ہیں جو ان کے زمانے کے لیے تو تھی لیکن اب آج کل وہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ سنت تو ہے بے شک لیکن وہ زمانے کی سنت ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ دین زمانے کے تابع ہے، زمانہ دین کے تابع نہیں ہے، زمانہ دین کے تابع نہیں ہے بلکہ دین زمانے کے تابع ہے۔ اس لیے لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا متبادل اپنی رواجی شکلوں سے پیش کرنا ہے، آپ کے طریقے کا متبادل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا متبادل پیش کرنا ہے عادات اور رواج سے، یہ لوگوں نے طے کیا ہوا ہے، جبکہ میں آج کر چکا ہوں۔ سارے فقہاء، سارے علماء، سارے محدثین، سارے مجتہدین اگلے پچھلے جمع ہو جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کے طریقے کا متبادل بھی پیش نہیں کر سکتے، اور خدا کی قسم یہ بات بھی ثابت ہے، سارے اوراد، وظائف، تسبیحات، معمولات آپ کر لیجئے، آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے استنجے کے انوارات کہیں ملیں گے نہیں، یہ بھی طے شدہ بات ہے، یہ بھی طے شدہ بات ہے، آپ جو چاہے عمل کر لیں اور جتنا جو ہے اپنے آپ کو
دعوت میں تھکا لیں. آپ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سنجے کے جو انوارات ہیں وہ انوارات بعد والوں کے کسی طریقے میں نہیں ملیں گے، اگرچہ وہ طریقے جائز کیوں نہ ہوں، اگرچہ وہ طریقے جائز کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ طریقہ مفید کیوں نہ ہو، اگرچہ اس طریقوں میں آپ کو زمانے کے اعتبار سے زیادہ فائدہ زیادہ سہولت کیوں نظر آتی ہو، تب بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں عمل کا متبادل یہ بن سکتا ہے. علماء نے یہاں تک لکھ دیا ہے، علماء نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ جو شخص اسلام میں کوئی نیا طریقہ جاری کرے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو پاگل سمجھتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ناقص سمجھتا ہے. یہاں تک لکھا ہے علماء. اس لیے ہمیں عرض کرنا ہے کہ ہدایت کا جو وعدہ ہے وہ اتباع سنت پر ہے. ہدایت کا وعدہ اتباع سنت پر ہے. ہدایت کا وعدہ اتباع سنت پر ہے. اور میری بات آپ یاد رکھیے گا، جو اہمیت اور اصرار ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق نماز کے ہونے کا، خدا کی قسم وہی درجہ دعوت اللہ کے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے آپ کے طریقے کا انتظام ہے. آپ کے طریقے کا دعوت اللہ میں بھی آپ کے طریقے کا تابع ہونا اتنا ہی لازم ہے جتنا دین کی تکمیل کے لیے نماز کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا لازم ہے. اس کی نماز بگڑے گی اس کا دین بگڑے گا، جو دعوت کو بگاڑے گا وہ دین کو بگاڑے گا. سیدھی سیدھی بات. جو اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نماز میں آپ کے طریقے کی اہمیت ہے، قیامت تک کے لیے وہ اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دعوت کی ہے. اس کی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں ہے کہ آپ نماز کے طریقے کو تبدیل کر لیں. اس کی کوئی گنجائش دعوت میں نہیں ہے کہ آپ نبی کے طریقے دعوت کو تبدیل کریں. میں بالکل موٹی موٹی باتیں کر رہا ہوں. آپ نماز کے ادا کرنے کے لیے خارجی کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے. کوئی چیز پیش نہیں کر سکتا. اسی طرح میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دعوت کے فریضہ کو ادا کرنے کے لیے خارجی کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے. دعوت کا فریضہ صرف بدن سے ہی ادا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. دعوت کا فریضہ صرف بدن سے ادا، قلم سے، اخبار سے، رسائل سے، کتابوں سے، موبائلوں سے. میں 100 بار قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کوئی آپ کے پاس کی دلیل نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے جس سے آپ دعوت کا فریضہ ادا کر دیں سوائے بدن کے استعمال. سوائے بدن کے اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اور بھی ذرائع ہیں جس سے دعوت کا فریضہ ادا ہو سکتا ہے تو یہ آپ کا خیال حدیث کے قرآن کے خلاف ہوگا. قرآن نے تو یہ فرمایا اگر آپ نے بالفعل، فعل سے کہتے ہیں جس کے لیے انسان کا بدن استعمال ہو، اگر آپ نے بالفعل خود دعوت نہ دی تو آپ نے دعوت کا فریضہ ادا نہیں کیا. اگر آپ نے بالفعل نہ دی تو آپ نے فریضہ ادا کیا. علم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر آپ نے بالفعل خود دعوت نہ دی آپ نے دعوت کا فریضہ ادا نہیں کیا. اگر آپ نے بالفعل خود دعوت نہ دی آپ نے دعوت کا فریضہ ادا کیا. خارجی کسی بھی چیز سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں کیا. اس کے لیے بدن کا استعمال شرط کا درجہ رکھتا ہے. احادیث میں غور کیجیے، احادیث میں غور کیجیے. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. فرمایا کہ 3 درجے ایمان کے ہیں.
اور یہی 3 درجے جہاد کے ہیں. نظری کا قول ہے جہاد کے بھی 3 درجے ہیں. ماحول کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا ہاتھ سے یا زبان سے، یا اپنے دل کی قوت کو دعاؤں کے ذریعے استعمال کرنا ماحول کو بدلنے کے لیے، یہ ایمان کی سب سے کمزور علامت ہے، اور یہ سب سے ضعیف ترین اور ادنا ترین جہاد ہے. ادنا ترین جہاد، سب سے ادنا جہاد یہی ہے کہ آدمی منکر کو دیکھ کر دل سے دعائیں کرے، اس منکر کو بدلوائے. یہ سب سے کمتر جہاد ہے. یہ سب سے کمتر جہاد ہے. اگر خدا نہ کرے کوئی شخص اس حالت میں پہنچ چکا ہے دعوت کی فریضہ ادا کرنے میں کہ منکر کو وہ اپنے دل سے بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، ایسے آدمی کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے. حدیث ہے، کوئی شاعری باتیں نہیں کرنا. یہ شخص کی حالت ہو گئی ہو تمام مسلمانوں میں، صرف علماء نہیں، عام سے عام مسلمان. حدیث کا لفظ ہے من کا مطلب ہے کہ کوئی فاسق فاجر آدمی ہو اور کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو، اگر وہ منکر کو دیکھ کر اس کا دل متاثر نہیں ہوتا تو حدیث نے صاف فرمایا کہ ایسے شخص کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے جسے منکر کو دیکھ کر اس کا دل سے متاثر نہ ہو. اس کا دل سے دل کا متاثر ہونا کمزور سے کمزور ایمان کی علامت ہے. جس کا ایمان بالکل ضعیف ہو چکا ہے اور انتہائی کمزور ہو چکا ہے، اس کے ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ منکر کو دیکھ کر اس کی طبیعت بے چین ہو جائے اور وہ دل سے دعا کرے. یہ کمزور ایمان کی علامت ہے. اور اگر یہ کیفیت ہو جائے کہ منکر کو دیکھ کر آدمی کو غصہ نہ آئے اور اس کا دل متاثر نہ ہو، علماء نے لکھا ہے ایسے آدمی کے ایمان کا ذائقہ ختم ہو چکا ہے. اس لیے ہم کو بنیادی بات کرتے ہیں، اس کام کا سب سے بنیادی مقصد وہ اپنے ایمان کی تکمیل ہے، جو اللہ کی قسم دعوت کے بغیر نہیں ہو. ایمان کی تکمیل ہے اس کا بنیادی مقصد، جو دعوت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر کسی شخص میں دعوت دینے کا تقاضا نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس کو اپنے ایمان کی تکمیل کا بھی تقاضا نہیں، جبکہ تکمیل ایمان کا حکم ہے قرآن میں جگہ جگہ. قرآن میں تکمیل ایمان کا حکم ہے اور صحابہ میں تجدید ایمان ایک روزانہ کا معمول ہے. روزانہ کا معمول ہے. سنو میں کیا بول رہا، آپ نے حکم فرمایا صحابہ کو اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، اس میں استمرار ہے. ایمان کوئی کورس نہیں ہے جس کو میں مدرسے پڑھ کے فارغ ہو جاؤں. ایمان کوئی کورس نہیں ہے جس کو میں مدرسے میں پڑھ کے فارغ ہو جاؤں. ایمان کی تجدید کا ایسا حکم ہے اللہ اکبر. حضور رحمت اللہ علیہ وسلم نے حارث بن مالک سے کہا، لعب بن مالک سے کہا، دونوں کا واقعہ کہ صبح کی سال میں کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے ایمان کی ایک کیفیت یہ بتائی کہ جنرل دوزخ میرے سامنے ہے، اس کے مناظر، اس میں لوگوں کی چیخ و پکار میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور عرش لایا جا رہا ہے اللہ کا،
اور اعمال ناموں کی تقسیم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا عرفت فالزم، معرفت تو حاصل ہو گئی ہے، مگر اس پر جمے رہنا، اس پر جمے رہنا، یہ کیفیت باقی نہیں رہے گی، یہ کیفیت باقی نہیں رہے گی، آپ کو اس پر جمے رہنا پڑے گا. آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا جواب میں اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت سے اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. جس کا مطلب یہ ہے کہ بکثرت لوگوں کو اللہ کے احکام اور فرائض یاد دلاؤ. بکثرت لوگوں کو اللہ کے احکام، اس کے فرائض یاد دلاؤ. لا الہ الا اللہ کی کثرت کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے جتنے تقاضے ہیں، اوامر اور نواہی، کرنے اور نہ کرنے کے جتنے بھی احکام ہیں، ان سب پر لوگوں کو آمادہ کرو بکثرت. اس سے ایمان کی تجدید ہوگی. ہم بہت ہی ضروری بات آپ سے کرتے ہیں، ایمان کی تجدید. وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ آپ تنہائی میں اللہ کا ذکر کریں اور ذکر میں کثرت کریں، بلکہ اگر غور کیا جائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے ایمان پر، اور اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو جنت کی کنجی ہے، اس کنجی کے اندر چھوٹے چھوٹے دندانے ہیں. اگر یہ دندانے نہیں ہیں، جیسے کوئی ایک ٹوٹ جائے تو تالا کھلے گا نہیں. کلمہ لا الہ الا اللہ سے جنت کے دروازے، جنت کے تالے کے کھلنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کے تمام دندانوں کا اہتمام کیا جائے. اگر اس کا ایک دندانہ کم ہو گیا تو جس طرح چابی کے دندانے کم ہو جانے سے تالا نہیں کھل سکتا، اس طرح چابی کے ایک دندانے، کلمے کے ایک حکم کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے آپ کی جنت کا داخلہ، براہ راست جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہوگا. بالکل سیدھی بات. تجدید ایمان کی تکمیل، وہ صرف، اور ایمان کا کمال صرف تنہائی کے ذکر سے نہیں ہوتا. سیدھی بات. اکثر من قول لا الہ الا اللہ ایمان کی تجدید کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی یاد دلاؤ. اللہ کے بندوں کو اللہ کی یاد دلاؤ. اس سے تمہارے ایمان میں کمال پیدا ہو جائے گا. اللہ کے بندوں کو اللہ کی یاد دلاؤ. میں اگر آپ سے کہوں الحمدللہ میں اس میں کوئی غلو ہے نہ، یہ کوئی قرآن سے ہٹی ہوئی بات ہے کہ اگر آپ ذکر کی کثرت تنہا کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کی یاد نہیں دلاتے تو ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی. یہ بات بالکل موقف ہے، مدلل ہے، اور یہ بات پوری طرح عقل میں آ سکتی ہے. اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جو قرآن کے دونوں الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ جب تک اللہ کی یاد دلانا متعدی نہ ہو، یہ دونوں علماء سے کہہ رہا ہوں، دونوں لفظ تعجیہ کے معنی دے رہے ہیں.
اذا ذکر اللہ، جب خود جا کر، میرے الفاظ کو غور کرنا، جب خود جا کر دوسروں کو اللہ کی یاد دلائی جائے گی تو دل سے دہل جائیں گے اور دلوں میں جلا پیدا ہوگا۔ جب خود جا کر دوسروں کو اللہ کی یاد دلائی جائے گی تو اس سے دلوں میں جلا پیدا ہوگا اور ایمان میں زیادتی ہوگی۔ صحابہ کرام نے اس کلمے کا خوب ذکر کیا ہوگا اپنے گھروں میں، اپنی مجلسوں میں، تنہائیوں میں، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کلمے کے ذکر سے ہمارے مکانات کبھی نہیں ہلے، مگر جب اس کلمے لا الہ الا اللہ کو لے کر بادشاہ کے دربار میں گئے اور وہاں اس کلمے کو پڑھا تو اس کے دربار کی دیواریں اور چھتیں اور اس کے سارے بالا خانے اس طرح ہل رہے تھے جیسے ہوا سے درخت کا پتا ہلتا ہے۔ بادشاہ نے سوال کیا صحابی سے کہ یہ تمہارا محل ہل رہا ہے تمہارے کلمہ پڑھنے سے، کیا تمہارے گھر کبھی ہلے؟ تو صحابہ نے صاف کہا کہ نہیں، ہمارے یہاں تو کبھی ایسا نہیں ہوا، ہمارے یہاں تو کبھی ایسا نہیں ہوا، ہمارے یہاں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے کلمہ پڑھنے سے ہمارے گھر ہلے ہوں۔ یہ تو صرف آپ کے پاس ہم اس کلمے لا الہ الا اللہ کو لے کر آئے ہیں، یہ تو صرف ہم نے یہاں دیکھا ہے۔ ان واقعات پہ تو غور کیوں نہیں کرتے؟ ان واقعات کو کوئی غور کرتا؟ یہ اشکال کرنا کہ کیا دعوت سے ایمان بنے گا، میں کہتا ہوں یہ اشکال فضول ہے، یہ اشکال فضول ہے، یہ اشکال بالکل فضول ہے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث سے بھرے ہوئے ہیں کہ ایمان کی تکمیل کا صرف ایک ذریعہ ہے کہ لوگوں کو نیکی پر آمادہ کیا جائے اور لوگوں کو منکر سے بچانے کی کوشش کی جائے، اس کے لیے وقت فارغ کیا جائے، امر معروف نہی منکر کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے گشت ہے، اور خدا کی قسم اس فریضے کا ادا کرنا ہی صرف، میں بہت حسر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس فریضے کا ادا کرنا ہی صرف ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ چاہے آپ تہجد پڑھتے ہوں، چاہے آپ تلاوت کرتے ہوں، چاہے آپ ذکر کرتے ہوں، چاہے آپ کوئی گناہ نہ کرتے ہوں، چاہے آپ کتنے نیک آدمی ہوں، لیکن یہ بات سب یاد رکھیں کہ دوسروں کو نیکی پر خود آمادہ کیے بغیر، دوسروں کو منکر سے خود بچائے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ پکی دکی بات ہے۔ مولانا بدر عالم میں ترجمان السنہ میں لکھا ہے، لوگ اپنے خیالات پر ہیں، جتنے بھی اختلافات ہیں اپنے اپنے خیالات پر ہیں، کوئی بنیاد نہیں۔ اختلافات کیا ہیں؟ اپنے اپنے خیالات، تو ہونے نہیں کرتا قرآن پر حدیث پر، اپنے اپنے خیالات ہیں، اپنے اپنے اعتراضات ہیں۔ وہاں لکھا ہے ترجمان السنہ میں کہ ایک شخص اتنی تحجد اور نفلیں پڑھتا ہے کہ اس کی پیشانی سیاہ ہو جائے، اور اتنے روزے رکھتا ہے وہ نفلی روزے کہ اس کے ہونٹ خشک پڑ جائیں، اور وہ زکوٰۃ وقت پر پوری ادا کرتا ہے، زکوٰۃ پوری ادا وقت پر ادا کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں ایمان کی علامت اور اسلام میں ایمان کا معیار صرف یہ نہیں کہ آپ نماز کے، نوافل کے، تہجد کے، زکوٰۃ کے پابند ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی تکمیل کو اس کو بھی دخل ہے، کیا آپ لوگوں کو بھلائی پر آمادہ کرتے ہیں؟
کیا آپ لوگوں کو منکر سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر حدیث کی روشنی میں یہ کہا جائے کہ یہ ایمان کے وجود کی بھی علامت ہے اور یہ ایمان کے بڑھنے کا بھی سبب ہے، تو یہ بات بالکل حدیث قرآن کے عین مطابق ہے۔ ایمان کے وجود کی علامت بھی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آئینے نیکی پر آمادہ کریں۔ آپ ایمان کے بڑھنے کا سبب بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو نیکی پر آمادہ کریں۔ صاف حدیث ہے۔ ایمان کے وجود کی علامت یہ ہے کہ آپ لوگوں کے نیکی پر آمادہ کریں۔ ایمان کے وجود کی بھی علامت ہے اور یہ ایمان کے بڑھنے کی بھی کا بھی سبب یہ ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ ایمان باللہ کا جو سب سے گہرا ربط ہے وہ دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کے ساتھ۔ ایمان باللہ کا جو ربط ہے وہ ایمان باللہ کا جو تعلق ہے وہ دعوت کے فریضے کو ادا کرنے سے۔ اسے لکھا ہے آگے کہ مجموعے کی اصلاح کی کوشش یہ ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ صرف اپنی ذات کی اصلاح کی کوشش آدمی لگا رہے اور امت کا حال پر چھوڑ دے تو یہ تو ایمان کے منافی ہے۔ میں آپ سے کیسے سمجھاؤں؟ جس طرح نماز چھوڑنا ایمان کے منافی ہے، خدا کی قسم دعوت نہ دینا ایمان کے منافی ہے۔ جیسے نماز چھوڑ دینا ایمان کی منافی، نماز چھوڑنا جس طرح ایمان کے منافی ہے، اس طرح دعوت کرنے کو چھوڑ دینا ایمان کے منافی ہے۔ اس آدمی کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اب اس کے اندر فرائض کے ادا کرنے کی بھی طاقت نہیں۔ بس بالکل انصاف کہتا ہوں کہ یہ آدمی کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اب اس کی طبیعت میں دوسروں کو دعوت دینے کا تقاضا نہیں۔ میں آپ سے بے تکلف کہتا ہوں، آپ کو بات ماننی پڑے گی ہر قیمت پر کہ جس آدمی میں دعوت دینے کا تقاضا نہیں ہے یہ اس کے ایمان کی ضعف کی علامت ہے۔ اس طرح یہ آدمی ایمان کے ضعف سے نماز کا فریضہ ضائع کر دیتا ہے، اس طرح اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے دعوت کے فریضے کو ضائع کر رہا ہے۔ میں اس بات سے حیران ہوں، میں آج کل کے لوگوں کی اس بات سے حیران ہوں کہ وہ نماز کے ترک کرنے کو تو ایمان کا ضعف سمجھتے ہیں، دعوت کے فریضے کو ترک کرنے کو ایمان کا ضعف نہیں سمجھتے۔ اسے جو کہتے ہیں غلو ہے، اسے جو کہتے ہیں کہ یہی کام ہے، اسے جو کہتے ہیں کہ کیا کرنا کوئی فرض ہے، اسے کہتے ہیں ہاں فرض کفایہ کہہ سکتے ہو۔ عجیب عجیب خیالات ہیں لوگوں، اور وجہ ساری یہ ہے کہ احادیث پر کہیں نظر نہیں رکھتے۔ احادیث پر وہ نہیں کرتے۔ ہماری بات یاد رکھو، ایمان کے وجود کی علامت دعوت، ایمان کے بڑھنے کا سبب دعوت۔ کیا دعوت؟ کیا دعوت؟ لوگوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر انہیں اللہ کے فرائض کی طرف لانا۔ میں حسر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہی ایمان کی تکمیل کا ایک واحد سبب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، میں تو بالکل اصح الکتاب بعد کتاب اللہ بخاری شریف درج کر رہا ہوں۔ امام بخاری کا مذہب ہے کہ ایمان اپنی حالت پر نہیں رہتا، ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، جو اس کا مذہب ہے۔ یعنی صحیح مسئلہ لوگ جانتے ہیں کہ ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے، نہیں گھٹتا نہیں بڑھتا ہے، یہ ایک بحث ہے، مدارس سے پڑھائی جاتی ہے، علماء جانتے ہیں۔ امام بخاری کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور کیسے ہوتی ہے وہ بھی کیسے ہوتی ہے یہ ان کی دلیل ہے۔ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے یہ ان کی دلیل ہے، کیسے ہوتی ہے وہ دلیل کے طور پر معاذ بن جبل سید العلماء کا عمل پیش کر رہے ہیں امام بخاری بطور دلیل کے، کہ ہمارے پاس کی دلیل یہ ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے،
اور خوشامد کر کے کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو کچھ دیر ایمان کے حلقوں میں، اگر اپر ایمان لے آئے تو فرماتے ہیں کہ دیکھو ایمان کی تجدید کے لیے اور ایمان کو بڑھانے کے لیے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگوں کو تیار کرتے تھے اور ایمان کے حلقوں میں لا کر بٹھاتے تھے اور کہتے تھے بیٹھو ہمارے ساتھ بڑے ایمان لائے۔ امام بخاری کا مستدل ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، وہ بول کریں گے امام بخاری کا مستدل ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں لوگوں کے ہاتھ پکڑ کر کہتے تھے کہ چلو اٹھو ہمارے ساتھ، آؤ چلو ہمارے ساتھ۔ آپ آلات اور باطل لہو و لعب کے ذرائع سے دین کی باتوں کے نشر کرنے کو کہتے ہیں کہ اس طرح کی تبلیغ ہو سکتی ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو شرم آنی۔ وہ فلمیں جن کا دیکھنا قطعاً حرام ہے، آپ ان کے ذریعے سے دین کی اشاعت کو جو ہے نبی کے طریقہ دعوت کا متبادل بنا کر پیش کریں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ ایک صاحب کہہ رہے کہ کیونکہ لوگ بیانات سننے سے اکتا جائیں گے، کیونکہ بیان کرنے والا سامنے نہیں ہے، اس لیے آپ فلم دیکھیں بیان کرنے والے کی، تاکہ آپ میں اکتاہٹ پیدا نہ ہو۔ آپ کی ان تصاویر کی وجہ سے جب آپ کے اس حلقے میں فرشتے نہیں اتریں گے اور شیاطین اتریں گے تو آپ کے اندر عمل کی استعداد کیسے پیدا ہو جائے گی؟ جس مجلس میں تصویر ہوتی ہے وہاں فرشتہ نہیں اترتا، خدا کی قسم یہ بات بالکل حق ہے، جس کے انکار کرتا ہے وہ صحیح حادث کے انکار کرتا ہے۔ آپ کی تعبیریں حرام کو حلال کر دیں یہ تو آپ جانے، آپ کا اللہ جانے، لیکن جو حدیث ہے وہ صاحب جس مجلس میں تصویر ہوتی ہے وہاں فرشتہ نہیں ہو سکتا، صاف صاف۔ اس لیے کہ علم کا منتقل ہونا، علم کے نور کا اور علم کا منتقل ہونا وہ فرشتے کی صحبت چاہتا ہے، وہ پکی بات ہے۔ جبرائیل نے آپ کو اتنی زور سے کھینچا ہے کہ آپ کی طاقت سے باہر ہو گیا، آپ کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ کیوں؟ کیا دقت ہے؟ پیغام ہو جائیں گے چلے جاتے ہیں۔ اتنی زور سے آپ کو کھینچا ہے جبرائیل نے کہ آپ کہتے ہیں کہ میری طاقت سے باہر ہو گیا۔ جیسے کسی کو ایسا دوا دی جائے کہ اسے موت کا تصور ہونے لگے۔ یہ ایک سلسلہ ہے علم میں، ملائکہ کی صحبت کا ایک سلسلہ ہے۔ اس سلسلے کو تمہارے جو ہے رواجی طریقوں نے اس سلسلے کو ختم کیا، دیان میں تو آپ سے بے تکلف ہے۔ جن شیطانی راستوں سے آپ مجھے مصر ہیں کہ ہاں اس طرح بھی ہدایت مل سکتی ہے، وہ شیطانی طریقے ان ملائکہ کی صحبت سے محروم کیے ہوئے ہیں۔ جو ملائکہ تصویر کو ہوتے ہوئے ہرگز مجلس میں شریک نہیں ہوتے، پیش شدہ بات۔ اگر جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی پہنچانے کے اہم تقاضے کے باوجود آپ کے گھر میں داخل نہ ہوں یا آپ کے دروازے کے پردے پر گھوڑے کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، ہم اندر داخل نہیں ہوں، تو تمہارے جن علم کے حلقوں میں جو ہے تصویر کشی ہو رہی ہو، کیا آپ کو امید ہے کہ آپ کی مجلسوں میں فرشتے شریک ہوتے ہو؟ سوچیے آپ کو اس کا شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی مجلسوں میں فرشتوں کی شمولیت ممکن، میں کہتا ہوں ناممکن بات ہے۔ ناممکن بات۔ آپ تصویر دیکھتے ہوئے اگر استفادہ علم کا کر رہے ہیں تو آپ فرشتوں کی صحبت سے محروم ہیں۔ اس لیے حرام راست سے ہدایت کا ملنا یہ کسی شیطان کا خیال تو ہو سکتا ہے، کسی مومن کا خیال نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ
اصل کام کی طرف آؤ، اصل بات کی طرف توجہ دو. جواز کو لے کر رواج میں ڈوب جانا اور جواز کو لے کر رواج میں جو ہے بہ جانا، یہ کوئی ہدایت کا راستہ نہیں، کوئی ہدایت کا راستہ نہیں ہے. ہدایت تو اتباع سنت میں، ہدایت صرف اتباع سنت. ہم بہت بنیادی بات ہے آپ سب، ہم بتانا چاہتے ہیں سب سے پہلے گشت کیوں ہے. گشت اس لیے ہے، گشت امر معروف اور نہی منکر کی وہ عملی محنت ہے جس کا کوئی متبادل نہیں. قلم، اخبار، کاغذ، رسائل، اس کا کوئی متبادل نہیں. سب چیزیں خارجی ہیں، سب چیزیں خارجی ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور صاف کہتے کہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. یہ کام میں کیوں کرتا ہوں؟ میرے ایمان میں زیادتی، میں تو اپنے ایمان کی تکمیل نہیں کر رہا ہوں. حضور کو بولے تو خیالی باتیں تھوڑی ہے تبلیغ میں، کہ تبلیغ والوں کا اپنا خیال ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے دو کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر کہہ رہے ہیں کہ چلو اٹھو ہمارے ساتھ اگر پر ایمان لائیں گے. کہتے ہیں میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں تاکہ میری ایمان میں زیادتی ہو. جہاں ایسی ہماری محنت ہوتی ہے نا، وہاں دریا کے نام خط لکھا جاتا ہے. دریا اطاعت کرتا ہے کہ عمر کا خط ہے، میں عمر کے خط پر اطاعت نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آپ متبادل پیش کر رہے ہیں، یہ آپ سوچیے کہ اخبار رسائل سے بھی دعوت کا فریضہ ادا ہو سکتا ہے. آپ بدنی عبادت کو قلم سے ادا کر کے یہ سمجھیں کہ ہاں اس طرح بھی فریضہ ادا ہو سکتا ہے، بالکل غلط خیال. قلم علم کی حفاظت کے لیے ہے، قلم دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے نہیں. صاف صاف قلم اس لیے ہے علم کی حفاظت کے لیے، علم کی حفاظت کے لیے قلم ہے. آپ یہ چاہیں کہ قلم سے دعوت کا فریضہ ادا ہو جائے، اس کے لیے تو حدیث میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں، تینوں بدن سے متعلق ہیں. ہاتھ ہے، زبان ہے اور قلب ہے، اس کے علاوہ کوئی چوتھی چیز نہیں ہے حدیث میں. ہم نے استعمال کیا کہ یہ 6 صفات میں کوئی نمبر نہیں ہے جنہیں گنوا دیا جائے، بیان کر دیا جائے تو اس سے 6 نمبر بیان ہو جائیں. اس کی ایک عملی مشق ہے. میں نے پہلی بات کہ ایمان کی تجدید کے لیے ہر مسلمان روزانہ وقت فارغ کرے. کیا کہہ رہا ہوں؟ اپنی ایمان کی تجدید کے لیے روزانہ ہر مسلمان اپنا وقت فارغ کرے. ایمان کی تجدید کے لیے ہر مسلمان روزانہ اپنا وقت فارغ کرے. آپ فارغ وقت فارغ کر رہے ہیں لیکن بھائی میں کیا کروں، میں اصل میں تبلیغی جماعت سے منسلک ہوں، آپ کا کبھی وقت لگا ہوا ہے، وہ کہیں گے گشت کیا نہیں کیا، کیونکہ تم تبلیغی جماعت میں ہو، تمہیں گشت کرنا چاہیے. میں کہہ رہی تم مومن ہو اس لیے تمہیں گشت کرنا چاہیے. تم مومن ہو، تم مومن ہو، تمہیں گشت کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ تعمیر مسجد تبلیغ جماعت کا کام نہیں ہے. تعمیر مسجد وہ ہر مومن کے ذمہ ہے. اتنا ہر مومن کے ذمہ ہے کہ اللہ نے اس ذمہ داری سے صرف مشرک کو الگ کیا ہے. ذمہ داری صرف مشرک کو الگ کیا کہ مشرکین نہیں ہیں اور مشرک کو آباد کریں، لیکن ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ مشرک کو آباد کریں. کیوں کریں؟ اس لیے کریں تاکہ اس سے ایمان کی تکمیل ہو. صاف حدیث ہے، جس کو مسجد میں سب سے زیادہ جاتے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے. تعمیر مسجد کی آیت پڑھی آپ نے اس پر
یہ بتلانے کے لیے کہ ایمان کی تکمیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں. اور میری بات آپ نوٹ کر لیجئے سب، مسجد کا آباد کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کریں، ذکر کریں، نماز پڑھیں، اعتکاف کریں. جو کچھ بول رہا جو کچھ بول رہا یہ تعمیر یہ تعمیر مسجد نہیں ہے. کیا مسجد میں اعتکاف کریں، مسجد میں تلاوت کریں، مسجد میں ذکر کریں، مسجد میں نماز پڑھیں؟ تعمیر کیا ہے؟ تعمیر کہتے ہیں کسی جگہ کو لوگوں سے آباد کرنا. لوگوں سے آباد. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. بھرا ہوا گھر ہے، پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، بہویں بھی ہیں، داماد بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں. ایک آدمی کا انتقال ہو جائے، ایک وقت کا انتقال ہو جائے، آپ کہتے ہیں گھر خالی لگتا ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. اس کی غیبت محسوس ہو رہی ہے، اس کی غیبت محسوس ہو رہی ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. تعمیر مسجد یہ نہیں ہے. تعمیر مسجد یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی آ کر 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے مسجد میں بیٹھ کر عبادت کر لے. تعمیر یہ ہے، تعمیر یہ ہے. دیکھو میں آپ سے بہت کام کی بات کرنا چاہتا ہوں. تعمیر کہتے ہیں ہر قسم کے چھوٹے بڑے پتھر اینٹیں مرتب کر کے کوئی عمارت بنانا، اس کو تعمیر کہتے ہیں. اس کو تعمیر کہتے ہیں. تعمیر مسجد کیا ہے؟ تعمیر مسجد وہ مسجد کی در و دیوار کو تعمیر نہیں کہتے، وہ تو بنائے مسجد ہے. قرآن پڑھیے آپ کو پتہ چلے گا. تعمیر مسجد وہ مسجد کے در و دیوار اور مسجد کے جو ہے کی عمارت کو نہیں کہتے، وہ تو بنائے مسجد ہے. تعمیر مسجد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کوشش کر کے مسجد میں جمع کریں. آپ کوشش کریں لوگوں کو مسجد میں جمع کریں. آپ لوگوں کو کوشش کر کے مسجد میں جمع کریں اور مسجد میں جمع کر کے آپ ان کو اللہ کے فرائض سکھلائیں. یہ ایک ایسا لازمی کام ہے، یہ ایک ایسا لازمی کام ہے کہ اگر اس میں تاخیر ہوئی، اگر اس میں تاخیر کی گئی اور اگر اس کام کو چھوڑ دیا گیا تو مسلمانوں کو اللہ کے عذاب کے آنے سے ڈرنا چاہیے. اللہ کے عذاب کے آنے سے ڈرنا چاہیے. ہمیں نماز چھوڑنے کی وجہ معلوم ہے کہ نماز چھوڑنے پر یہ وجہ ہے کہ اس کا حشر حامان شداد قارون کے ساتھ ہوگا. جی ہاں، ہمیں معلوم ہے کہ نماز چھوڑنے والے کے اسلام کو حصہ نہیں. امت کو نماز پر جمع کرنے کی کوشش نہ کرنا اور امت کو ایمان کے حلقوں پر جمع کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس کو لوگ نہ گناہ سمجھتے ہیں نہ اس پر اللہ کے عذاب کا آنے کا خوف ہوتا ہے. جبکہ صحیح روایت ہے اور تین شریف کی راج میں رضیم چاہتا ہے کہ اس روایت کو یہ بات سمجھانے کے لیے بیان کیا جائے کہ لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا یہ اللہ کا ایسا امر اور حکم ہے کہ اگر مسلمان اس میں سستی کرے یا اس میں خدا نہ کرے اللہ سے انکار کرے یا اس میں داخل کر دے یا کم سے کم اتنا ہی کر دے کہ اگر خود نہ کرے تو کہہ دے بھائی ٹھیک ہے آپ کر لو، میں نہیں کر رہا تو آپ کر لو. ایسے مسلمان کو اللہ کے عذاب کا آنے سے ڈرنا چاہیے. صحیح روایت ہے، کی روایت ہے. اللہ نے حکم دیا ہے علیہ السلام کو کہ یحییٰ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کرو.
یہ نہیں کہا پمفلیٹ چھاپ کے تقسیم کرا دو، لوگوں میں نشر کر دو دین کو تاکہ لوگوں تک دین پہنچ جائے، کہ دین کے پہنچانے کا طریقہ ہی نہیں۔ ہمارے نقل و حرکت کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ لوگوں تک دین پہنچ جائے، ہمارے یہاں نقل و حرکت کا جو اصل مقصد ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی طرح لوگوں کو دین پر پہنچانا کام ہے، لوگوں تک دین کا پہنچ جانا، اس سے دین قائم نہیں ہوتا، لوگوں تک دین پہنچا دینے سے دین قائم نہیں ہوتا، لوگوں کو دین پر پہنچاؤ، لوگوں کو دین پر لاؤ، لوگوں کو دین پر لاؤ، لوگوں کو دین پہنچا دیا جائے۔ میں کہتا ہوں جب آپ پہنچانے کو کام سمجھ لیں گے تو آپ کی جو صلاحیت ہے، میں کہتا ہوں کہ جو تربیت کا اصل اصول صحبت ہے اور ہدایت کا اصل سبب جو داعی کا مجاہدہ ہے، وہ ان آلات و ذرائع کی وجہ سے ایسا صفر اور ختم ہو جائے گا کہ مسلمان کی اپنی صلاحیت دنیا پر لگیں گی اور آلات اور ذرائع یہ نشر و اشاعت کرتے رہیں گے اور لوگ سمجھتے رہیں گے لوگوں تک دین پہنچ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ صحیح روایت ہے کہ اللہ نے حکم دیا علیہ السلام کو کہ یحییٰ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کرو، مسجدیں جمع کر کے انہیں ایمان سکھلاؤ، نماز سکھلاؤ، زکوٰۃ دینا سکھلاؤ، روزہ رکھنا سکھلاؤ، اس طرح حدیث میں تعلیم کراتے ہیں، اور ان کو اللہ کا ذکر کرنا سکھلاؤ۔ یحییٰ علیہ السلام کسی کام میں مشغول تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے یاد دلایا کہ یحییٰ اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے، اگر یہ کام تم نہیں کر رہے ہو، تم کسی کام میں مشغول ہو، یہ کام میں کر دیتا ہوں۔ یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ عیسیٰ اگر یہ کام تم نے کیا میں نے نہ کیا تو اللہ مجھے زمین میں دھسا دیں گے، اللہ مجھے عذاب دیں گے۔ بتائیے آپ سوچیے کتنی صاف بات ہے۔ حکم کیا دیا تھا لوگوں کو، آپ بنی اسرائیل کو جمع کریں بیت المقدس میں اور ان کو اس بات کا، یہ باتیں ان کو مسجد میں سکھلائیں، آپ ایمان سکھلائیں، فرائض سکھلائیں، اللہ کا ذکر کرنا سکھلائیں، یہ حکم دیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یاد دلایا ہے، اسلام نے اس کا حکم دیا تھا، اگر تم نے کرے تو یہ کام میں کر دیتا ہوں۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ عیسیٰ اگر یہ کام تم نے کیا میں نے نہ کیا تو اللہ مجھے زمین میں دھسائیں گے، اللہ مجھے عذاب دیں گے۔ تو میں نہیں، یہ درخواست ہے، آپ عملہ ہیں ماشاءاللہ۔ ہر ایمان والے میں اس بات کا تقاضا پیدا کرنا کہ وہ مسجد کو وقت دے اللہ کا امر سمجھ کر، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور بالکل یقینی بات ہے، حدیث میں آتا ہے جو عذاب اللہ کے یہاں سے آنا مقدر ہو جاتا ہے، طے ہو جاتا ہے، وہ صرف مسجد کے آباد کرنے والے کی وجہ سے ہٹا دیا جاتا ہے، صرف آباد کرنے والے صحیح ہے۔ وہ جو عذاب اللہ کے یہاں سے آنا طے ہو چکا ہے وہ مسجد کے آباد کرنے والے کی وجہ سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ مسجد کا آباد ہونا، مسجد کا آباد کرنا یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو دعوت دے کر مسجد میں جمع کریں، لوگوں تک دین کی بات کا پہنچا دینا۔ یہ کوئی تعلیم نہیں، یہ کوئی تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم یہ ہے کہ علماء کی صحبت ہو اور فرشتوں کے فروغ کی تاثیر ہو اور مسجد کا ماحول ہو۔ تو بالکل میں کہتا ہوں کہ تعلیم کا نبوی طریقہ ہے، آپ نے کوئی نیا طریقہ لے آئے تو وہ طریقہ نبی کے طریقے کے مخالف ہونے کی وجہ سے بے اثر ہوگا، بے اجر ہوگا، اس میں کوئی تربیت نہیں، اس میں کوئی عمل کی کوئی سزا نہیں سے پیدا ہو، صاف صاف۔ اس لیے کہ دین اتنے سخت ہو گئے ہیں دین کے بارے میں کہ لوگ دین کی بات کی نکل کر آ گئے، لوگ دین اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ فرائض کا استخفاف، اس کا انکار عام مزاج بن گیا۔ لوگوں میں بے دینی جہالت کی وجہ سے نہیں ہے، باوجود علم کے بے دینی ہے۔ اس کے لیے صرف ایک راستہ ہے کہ آپ کسی طرح باہر سے لوگوں کو مسجد میں لے آئیں، اس کے علاوہ اس کا صرف ایک راستہ ہے۔
اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ ہم باہر میں بات سمجھا سکتے ہیں تو آپ جتنی چاہے لفاظی کر لیں، جتنی چاہے بیانات کر لیں. میں تو اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ دلوں کے کھلنے کا مسیح کے علاوہ کوئی راستہ، کوئی ذریعہ، کوئی جگہ نہیں. جتنے چاہے آپ زوایا تعمیر کر لیں، جتنے چاہے زوایا تعمیر کر لیں، جتنے چاہے زوایا تعمیر کر لیں، مسیح کو کوئی متبادل قیامتوں کو پیش نہیں کر سکتا. اگر آپ کے نزدیک کوئی نیا طریقہ دل کو نرم کرنے والا ہو سکتا ہے تو آپ کی سوچ نبی کی سوچ کے خلاف ہے، اور آپ کا طریقہ تربیت نبی کے طریقہ تربیت کے بالکل خلاف ہے. صاف فرمایا علیہ وسلم نے مسجد کے اعمال سے بڑھ کر کوئی ذریعہ دلوں کو نرم کرنے کے لیے اس کے برابر نہیں ہے. جب حدیث میں انکار ہو چکا ہے تو آپ کو کیوں اصرار ہے کسی نئے طریقے پر؟ حدیث تو اس کا انکار کر رہی ہے اور آپ کو نئے طریقوں پر اصرار ہے. سوچیے کہاں کہاں آپ کی رائے حدیث کے خلاف جا رہی ہے اور کہاں کہاں آپ کا طریقہ تربیت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تربیت کے خلاف جا رہا ہے. آپ غور کیجیے. آپ نے صاف فرمایا کہ مسجد کے عمل سے بڑھ کر کوئی ذریعہ، کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جو دل کو نرم کرتے. طفیل کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں کو روئی سے بند کیا ہوا تھا کہ ماں کی بات سننا نہیں تھا، نفرت بھی تھی، خوف بھی تھا. میں نے قدم رکھا مسجد میں، اندر سے میرے دل نے کہا طفیل کی بات سننی چاہیے. آج بھی یہی اصول ہے اور آج بھی تربیت کا اور تعلیم کا یہی ایک واحد طریقہ ہے. تو ہماری ایسا فرماتے تھے حوادث سے زمانہ نے علم کو مسجد سے نکال دیا. ورنہ علم کے لیے تو دو چیزیں چاہیے، ایک ملائکہ کی صحبت، دوسرے علماء کی صحبت. جی ہاں، اس لیے کہ بالکل واضح بات ہے. اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جو لوگ جمع ہو کر اللہ کے احکام کے تذکرے کرتے ہیں، فرشتوں نے آسمان تک اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں. یہ بالکل صاف روایت ہے جس میں حسر کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ عمل کی استعداد اور علم پر عمل کی تطبیق جو ہو سکتی ہے، عمل کی استعداد پیدا ہو سکتی ہے، مسجد کے وہاں سے پیدا ہو سکتی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ پہلی بات ہے کہ علم و ایمان کی تکمیل اور اس کے سیکھنے کا تعلق اصل مسجد کے ماحول سے، یہ اصل مسجد کے ماحول سے ہے. میرے دوستوں، ہر شخص پرانا ہو یا نیا، پرانا ہو یا نیا، اسے اپنی ایمان کی تجدید کے لیے دو چیزیں چاہیے. ایک مسجد کا ماحول چاہیے اس کو، اور دوسرے اس کو بازاری ماحول میں اب المعروف نہی عن المنکر کی عملی محنت کی ضرورت ہے ایمان کی تکمیل کے لیے. بالکل آپ سے بے تکلف کیا ہے گشت کیا ہے؟ گشت ہے کیا؟ اب المعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے نقل و حرکت، یہ گشت آئی ہے. اسے کس کو گشت کہتے ہیں؟ میری بات آپ یاد رکھیں. میرے نزدیک ملاقاتوں میں دین بتلا دینا بھی وہ اسے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا. آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے مسجد میں لے آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس سے نماز پڑھوا دی، آپ نے امر معروف کا فریضہ ادا کیا ہے. نماز بتا دینا یہ تو فرائض سے واقف کرانا ہے. کسی کو نماز کا فریضہ بتا دینا یہ تو اس کو فریضے سے واقف کرنا ہے. ہمارے ہاں فرائض سے لوگوں کو واقف کرنا دعوت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں فریضہ ادا کروانا دعوت. آپ لوگوں سے وعدہ کر کے مانی چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ اچھی بات ہے، آپ نے وعدہ کر دیا. میں آپ سے کہتا ہوں کوئی آپ کا رشتے دار کوئی دوست کسی گڑھے میں گر جائے اور آپ گزرتے گزرتے اسے نکلنے کی ترغیب دے کر آ جائے، کیا اس کی جان بچ جائے؟ کیا آپ کے ذمہ جو فریضہ تھا اسے نکالنے کا وہ فریضہ آپ کی ترغیب سے ادا ہو جائے؟ سوچو. ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بھئی میں تو نہیں کر سکتا ہے کام، میں تو مشغول آدمی ہوں. تو میں نے پوچھا ان سے، میں نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر میں آپ کو ایک مثال لے کر پوچھتا ہوں. ایک امام صاحب ہیں،
جو پیچھے 500 آدمیوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، ایک وقت میں 500 آدمی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. امام صاحب نے دیکھا کہ ایک آدمی جو نابینا تھا وہ بیچارہ کنویں کی طرف چلا جا رہا تھا اور گرنے کو تھا کنویں میں. بتائیے اس امام کے ذمہ کیا ہے؟ یہ نماز چھوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑے یا یہ کہے بھائی میں تو نماز پڑھا رہا ہوں، اسے کیسے روک سکتا ہوں؟ کیا نہیں سوال. اگر یہ امام یہ کہتا ہے، یہ امام یہ کہتا ہے کہ بھائی میں کیا کروں، میں تو نماز پڑھا رہا ہوں، تو یہ امام ایک انسان کی جان کی ہلاکت کا واقعہ مجرم ہوگا. سنیے نا میں کیا بول رہا ہوں. امام ایک آدمی کی جان کے ہلاک کرنے کا عند اللہ مجرم ہوگا کہ آپ نے اس کو ہلاک کیا ہے. جب آپ نے دیکھ لیا تھا کہ کوئی بھی گر رہا ہے، آپ کو نماز پڑھ دینی چاہیے. اگر بچے کے رونے پر آپ کلاس میں رکوع کر دیں کہ نماز ختم کرو، بچے پر بچہ رو رہا ہے، تو کیا ہے؟ ابھی تک میں کہتا ہوں کہ اتنا ہلکے میں لیا جا رہا ہے گشت کو. تبلیغ جماعت کا اپنا پروگرام ہے جو چل رہا ہے، چاہے جس میں حصہ لے لے چاہے نہ لے. آپ کی کون سی لائن؟ آپ کس لائن میں ہیں؟ لوگ پوچھتے آپ کس لائن میں ہیں. میں حیران ہوں کہ اس امت کے خیر امت ہونے سے کوئی نکل جاوے تو پھر کون سی لائن باقی رہے گی؟ کون سی لائن باقی رہے گی؟ آپ خیر امت ہونے کے فریضے سے آپ نکل گئے تو کون سی لائن باقی رہ گئی آپ کے پاس؟ میں نے کہا بتائیے، آپ اگر تاجر ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا کہ آپ کا پڑوسی نماز چھوڑ رہا ہے اور آپ نمازی ہیں، حضرت نے فرمایا کہ یہ نمازی اللہ کے یہاں گناہ گار ہے جو اپنے پڑوسیوں کو نماز کے لیے تیار نہیں کر رہا. لوگوں نے اپنی ذات سے نیک اعمال کرنے کو نجات کا ذریعہ سمجھ لیا ہے، جو قرآن کی آیت کے بالکل خلاف ہے. سچی بات ہے. لوگوں نے اپنی ذات سے نیک عمل کرنے کو نجات کا ذریعہ سمجھ لیا ہے، جو قرآن کے بالکل خلاف ہے. نجات صرف ان کے لیے ہے جو دوسروں کو منکر سے بچانے کی کوشش کرتے تھے. نجات کا وعدہ صرف ان کے لیے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ تھی بات کہ آپ دیکھ رہے کہ یہ آدمی نماز کے وقت میں جا رہا ہوں نماز کے لیے، یہ نماز کے لیے نہیں آ رہا. آپ یہ کہیں گے ٹھیک ہے اس کی ذمہ داری ہے، پڑھے نہ پڑھے سب سے قبر کا مسئلہ تو بات کا ہے. پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر اللہ کا عذاب بے نمازی پر آیا تو نمازی بھی عذاب سے بچیں گے نہیں، سوائے لوگوں کے جو دوسروں کو نماز پڑھانے کی کوشش کرتے رہتے تھے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایک بنیاد ہے ہماری، ایک بنیاد ہے. ایک اس لیے باہر کے منکر کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے گشت ہے، اور اس کے ختم ہونے کا صرف ایک راستہ ہے کہ اس منکر کے کرنے والوں کی جگہ کو تبدیل کر دیا جائے بازار سے مسجد کی طرف، شراب کے اڈے سے مسجد کی طرف. ان کو منتقل کرنا دعوت ہے. ان تک دین کی بات کا پہنچانا کوئی دعوت نہیں ہے. میں تو بالکل بات سے ہماری ایسا کے ملفوظات کے روشنی بول رہا ہوں. ان تک دین کی بات پہنچا دینا کوئی دعوت نہیں ہے، ان کی جگہ کو منتقل کرنا دعوت ہے. صاف صاف میں اس کی مثال دے چکا ہوں کہ آپ گڑھوں میں پڑے ہوئے اجسام کو اور گڑھے میں پڑے ہوئے لوگوں کو آپ جن کا پیغام پہنچا کر آ جائیں. ابو درجہ فرماتے گناہ کرنے والا گڑھے میں گرنے والے کی طرح ہے. میں ان کا پر نقل کر رہا ہوں. ان لوگوں نے مستقلی دی کیا تم اسے گڑھے سے نکالو گے؟
خوشامد کر کے ہاتھ پکڑ کے آپ کسی طرح ایک مسلمان سے نماز پڑھوا لے، آپ نے اس کو ایک حکم جہنم میں جلنے سے بچایا۔ مولیا صاحب فرماتے تھے تم نماز پڑھ لو، اگر تم کسی اور کو نماز پڑھوا دو تو 2 رکعت شکرانے کی پڑھنا، 2 رکعت شکرانے کی پڑھنا۔ یہ اللہ تو نے میرے ذریعے سے آج ایک آدمی کو جہنم میں جلنے سے بچایا۔ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں تک دین پہنچ جائے، کسی بھی طرح پہنچ جائے۔ جی ہاں، یہ جو باطل آلات کا استعمال شروع ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہوئی ہے کہ مسلمان نے اس دعوت کے فریضے کو بدنی فریضہ نہیں سمجھا، بلکہ بدنی فریضے کا متبادل سوچنا ہی آلات باطل کے میں پڑ جانے کی وجہ بنی ہے۔ میں نے تو صاف کہا وجہ تو نہیں بنی، اس لیے میں نے پوچھا۔ یہ ہے پہلی سی وجہ بتائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی تکمیل کی مشق کرو۔ اس لیے کہ نماز کا معیار ہے صلو کما رأیتمونی اصلی۔ بعض مرتبہ کام کے تقاضے ایسے سامنے آ جاتے ہیں کہ ساتھی نماز کو مختصر بھی کر دیتے ہیں، اور نوافل کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو کام بہت اونچا کام ہے، ہم تو کسی فریضے میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے نوافل کے چھوڑنے میں کیا حرج ہے۔ میں آپ کو بہت اہم بات آپ سے بتا رہا ہوں، فرائض کو نوافل سے اہم سمجھ کر نوافل کو چھوڑ دینا فرائض کو ناقص کرنا ہے۔ فرائض کو ناقص کرنا ہے۔ اگر آپ نوافل کو یہ سوچ کر چھوڑ دیں کہ فرائض اہم ہیں، یا صرف ایک موقع ہے جس میں فریضے کی اہمیت نفل سے زیادہ ہے، صرف ایک موقع ہے جس میں فریضے کی اہمیت نفل سے زیادہ ہے، وہ صرف اس وقت ہے جبکہ نماز مسجد میں جماعت کی نماز کھڑی ہو چکی ہو۔ مسجد میں جماعت کی نماز کھڑی ہو چکی، اس میں بھی فجر کی 2 سنتوں کا استثناء ہے۔ آپ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 سنتیں آپ کو پھر بھی پڑھنی ہی پڑے گی۔ اگر 1 رکعت چھوٹ جانے کا اندیشہ ہے اور 1 رکعت ملنے کی امید ہے، تب بھی آپ کو فجر کی 2 رکعتیں نہیں چھوڑنی ہے، 2 سنتیں۔ اور اگر آپ کو اس بات کا خطرہ ہے کہ پوری نماز نکل جائے گی میری جماعت سے، تو آپ کو چاہیے کہ پھر آپ جماعت میں شریک ہو جائیں، سنتوں کو چھوڑ دیں۔ باقی سنتوں کا حکم یہ ہے کہ اگر نماز کھڑی ہو گئی ہے تو آپ کو سنتیں نہیں پڑھنی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ نوافل فرائض کی تکمیل کے لیے، نوافل کا اہتمام بہت کم ہو رہا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس دعوت کے میدان میں جو اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوگی، اس کے لیے قرآن نے 2 چیزیں بیان کی۔ قرآن نے 2 چیزیں بیان کی ہیں اس کے لیے۔ ایک رات کا قیام، تہجد، ایک رات کا قیام اور تہجد، اور دوسرے قرآن کی تلاوت کی کثرت میدانوں میں فتوحات کے لیے اور میدانوں میں کام کے تقاضوں کو پورا کرنے اور اپنے مقابل پر باطل پر غالب آنے کے لیے یہ 2 کام دیے گئے صحابہ۔ ایک رات کا قیام، قرآن کی آیت کہیں ہم یہ ہے اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ
اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اور دوسری آیت یہ ہے اشد وقعا وَأَقُمُ قِيلَ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا کہ نبی جی آپ کو دن بھر بڑے بڑے کارنامے انجام دینے ہیں میدانوں میں. لہذا آپ رات کے قیام کو لازم پکڑے ہوئے. صدیق رضی اللہ عنہ کے بیان میں ہے کہ اگر نکلنے والی جماعت سے کہنے لگا دو کام تم نے زیادہ کیے، ایک رات کا قیام اور دوسرے قرآن کی تلاوت. یہ خاص طور پر نکلنے والی جماعتوں کے عمرا سے کہا جاتا تھا. تو پھر تمہیں دن بھر اس دعوت کے میدان میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی اور تم اپنے مشن میں اپنے کام میں اس وقت تک فلاحیاب نہیں ہو سکتے جب تک تم ان دو کاموں کا اہتمام نہ کرو، ایک رات کا قیام اور تلاوت. تو میں نے عرض کیا کہ نوافل کی کثرت اس کو اس دعوت کے میدان میں آپ غور کر لیجئے. عبادت کے دن کی رات میں آپ نے آرام کیا ہے مزدلفہ کی رات میں. اگر انسان مناسک ہیں، قربانی کے، رمی کے، حلق کے، دواب زیارت کے، یہ سارے کام کرنے ہیں اگلے دن. مزدلفہ کی رات افضل ترین رات ہے، شب قدر سے افضل ہے. اس میں آپ نے آرام کیا. اور غزوات کی کوئی رات نہیں ملتی جس میں آپ نے آرام کیا ہو. سوچیے غزوات کی راتوں میں عبادت یا غزوات کے دن کی راتوں میں عبادت اور عبادت کے دن کی رات میں آرام. ہم دن بھر کے کاموں میں رات کے قیام سے مدد نہیں لیتے. تو کہتے ہیں نفل ہے، پڑھ لو نہ چھوٹ جائے. 1 سال تک تہجد کو اس لیے فرض کیا گیا تھا تاکہ اس کے لوگ ایسے عادی ہوئے. انہوں نے فرمایا کہ عمر وطن کا پڑھتے ہو. کہتے وطن تو میرا تو معمول تہجد میں پڑھنے کا ہے، میں تو کبھی بھی وطن نہیں پڑھتا عشاء کے بعد. میں کہ عمر اگر آنکھ نہ کھلی تو کیا ہوگا؟ میں آنکھ کیسے نہیں کھلے گی؟ آنکھ کیسے نہیں کھلے کیا مطلب آپ نے سمجھیں؟ جو شخص اپنے گھر والوں کو آدھی رات کو اٹھا دیتا ہو، سب کو پورا کر عمر رضی اللہ اعلان کر کے پورے گھر کو کھڑا کر دیا کرتے تھے آدھی رات کو اٹھ جاؤ تہجد کے لیے. یا باقی یہ آیت پڑھتے اور گھر والوں کو سب کو کھڑا کرتے آدھی رات پورے گھر میں آدھی رات کو تہجد کا ماحول گھر میں ہوتا تھا. اب اجازت معاف کرے یہ ہے کیا بتاؤں کیا لوگ تھے. اللہ اکبر کیسا عاملہ تھا. حضرت ایک صاحب کا بیان دے کر دیا. ایک صاحب کا بیان دے کر دیا. واحد میں معذرت چاہتا ہوں، میں بیان نہیں کر سکتا. شاید کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، بخار ہو گیا ہے، کیا بات ہے. مگر ٹھیک ہے کسی اور کا بیان دے کر دیا. وہ بڑے اہم ساتھی تھے بیان کرنے والے. آج کل تو اللہ مجھے معاف کرے، آج کل تو تبلیغ میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ کس کو اچھا بولنا آتا ہے اس سے بیان کرا. کانوں کی عیاشی ہے. اچھا بیان کرنے والے کے بیان میں لوگ جمع ہو جائیں، کانوں کی عیاشی. وہ بیانات کرنے والے تھے پرانے ساتھی تھے. بیان دے کے معلوم کر دیا. فرمایا بعد میں بھائی کیسی طبیعت ہے، بیان کیوں نہیں کیا؟ حضرت طبیعت تو بہت اچھی ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو بیان کیوں نہیں کیا؟ حضرت رات تہجد چھوٹ گئی. تہجد چھوٹ گئی ہے اس لیے میں تو بیان سے معذرت ہے. جب رات کا قیام ہی نہیں ہوا تو بیان کیا کریں گے؟ جبکہ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ درست بات اور موقع کی بات اور صحیح بات
رات کے قیام سے ہی ہو سکتی ہے. یہ قرآن بڑی قرآن صاف، قرآن صاف کہ رات کے قیام سے بڑھ کر دین علم کو کھولنے والا، اور رات کے قیام سے بڑھ کر بات کو واضح کرنے والا، اور رات کے قیام سے بڑھ کر دن بھر دعوت کے تقاضوں کے پورا کرنے کا اور کوئی اس سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں. اقوال مقیلہ ان لگے بنہائی زبان طویلہ کہ آپ کے دن پر بڑے بڑے کام کرنے ہیں میدان کے، اس کے لیے رات کے قیام کا اہتمام. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اس میں کافی غفلت ہے، اس میں کافی غفلت ہے. دن بھر کے تقاضوں کو رات کی دعاؤں کے ذریعے اللہ سے طے کرا جائے کرو. جی ہاں، دن بھر کے تقاضوں کو کی دعاؤں کے لیے اللہ سے کہہ کر طے کرا جائے. تو ہم نے عرض کیا کہ عبادت میں کمال ہے، عبادت میں کمال. اگلی بات یہ ہے کہ عبادات کی تکمیل جو ہوتی ہے وہ اصل میں احتساب سے ہوتی ہے، اور احتساب جو پیدا ہوتا ہے وہ اصل فضائل کے علم سے احتساب پیدا ہوتا ہے. فضائل کے علم سے احتساب پیدا ہوتا ہے. ہمارے یہاں صرف تعلیم کا مقصد وہ عمل کا شوق پیدا کرنا نہیں ہے. تعلیم کا مقصد عمل کا شوق پیدا کرنا نہیں ہے.